یا واحد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے تیمم۔ کیا ہے؟ تیمم۔ اچھا جی، تیمم کس صورت میں وضو کے بدلے تیمم کیا جاتا ہے؟ وضو کے بدلے تیمم اس وقت کیا جاتا ہے جس وقت پہلے نمبر پہ ہے پانی نہ ملے، یعنی پانی تک پہنچنا ناممکن ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی پانی نہ ہو، ممکن نہ ہو کہ اس تک پانی تک بندہ پہنچ سکتا ہو، ٹھیک ہے؟ پہلے نمبر پہ ہے یہ۔ دوسرے نمبر پہ ہے پانی کو استعمال کرنے میں صحت کا نقصان ہو، ٹھیک ہے نا؟ پانی کو بندہ استعمال کرے وہ صحت کے لیے نقصان بن جائے تو اس صورت میں وضو کے بدلے تیمم کر سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہے وضو کے لیے وقت نہ ہو، ٹھیک ہے؟ وضو کے لیے وقت نہ ہو، تیسرا نمبر یہ ہے۔ تیمم کس صورت میں کیا جاتا ہے؟ پانی نہ ملے یا پانی تک پہنچنا مشکل ہو، ٹھیک ہے نا، ناممکن ہو۔ دوسرا پانی کو استعمال کرنے میں صحت کا نقصان ہو۔ تیسرا وضو کے لیے وقت نہ ہو۔ اچھا جی، اب تیمم کا میں طریقہ بتاتا ہوں۔ تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے دونوں ہتھیلیوں کو ایک ساتھ پاک مٹی پر پھیرتے ہیں یا رکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور نوٹ سب سے بڑی بات، تیمم جو ہوتا ہے نا، ریت، مٹی، سنگ مرمر اور چونے کے پتھر پر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، دوسرے نمبر پہ ہے وہ کہتے ہیں دونوں ہتھیلیوں کو سر کے بال اگنے کی جگہ سے بہوں سمیت پیشانی کے دونوں طرف کھینچ کر ناک کے اوپر اس طرح لاتے ہیں کہ انگوٹھے کن پٹیوں کو گھیر لیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کا کیا مقصد ہے؟ پہلے ہم پاک مٹی پر ہاتھ رکھیں گے ایسے، ٹھیک ہے نا؟ ہاتھ رکھنے کے بعد ایسے اس کو جھاڑیں گے، اس کے بعد ایسے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے دائیں پھر بائیں پھر اس طرح۔ اب یہ کن پٹیوں کو گھیر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، یہ اس کا جو دوسرا طریقہ ختم۔ تیسرے نمبر پہ ہے وہ کہتے ہیں الٹے ہاتھ کی ہتھیلی کو سیدھے ہاتھ کی پشت پر پھیرتے ہیں۔ اچھا جی، تیسرا اس نے جو بتایا ہے الٹے ہاتھ کو، یعنی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کو دائیں ہاتھ کی پشت پر پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس طرح۔ اچھا، چوتھے نمبر پہ ہے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی کو الٹے ہاتھ کی پشت پر پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ سیدھا ہاتھ، یہ الٹے ہاتھ کی پشت، ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح پھیرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارا تیمم مکمل۔